मालिक इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। इस शक का फायदा उठाते हुए उस लड़की को बरी किया जाता है। उस मौका पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली रजी अल्लाह तआला ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसाफिर चलने के बाद बहुत थक गया तो उन्हें शदीद भूख महसूस हुई। दोनों सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने अपने खाने के बर्तन खोले। एक शख्स के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3 थी। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। सलाम करने पर दोनों ने जवाब दिया और खाने की दावत दी। उसने कबूल कर ली। तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो साहिब खड़े हो गए और 8 दिरहम देते हुए कहा कि जो खाना तनावल किया है इसके एवज दिरहम रख लीजिए। उसके जाने के बाद दोनों के दरमियान रकम की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो 5 दिरहम खुद रखने और 3 दूसरे को देने पर बाज़िद था। जिस शख्स की 3 रोटियां थी वो रकम को बराबर तकसीम करने का ख़्वाह था। आखिर फैसले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुए। पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रोटियों वालों से कहा, जब तुम्हारी 3 रोटियां थी तो तुम्हें 3 दिरहम पर राज़ी हो जाना चाहिए था, मगर वो अड़ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा साथी 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, दरअसल तुम 1 दिरहम के हकदार हो। उस शख्स ने अदब से कहा कि सुबहान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे वजह बताइए कि मैं 1 दिरहम पर राज़ी हो जाऊंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाते हुए फरमाया कि रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाए कि तीनों ने बराबर रोटियां खाई हैं। सब को मसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएं तो हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए तो इसी तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े बनते हैं। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8-8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं तो 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खाए, बाकी बचा 1 टुकड़ा वो तीसरे शख्स ने खाया। तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने खाए और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दिरहम का है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दिरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मुनसिफ पर और आफरीन है मुदाई पर जिसने फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया। नाज़रीन, एक और वाक़या आपकी जहानत के मुतालिक यूं है कि 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँट की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से एक का आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का नामा हिस्सा था और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था, मगर 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बगैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बगैर ऊँट ज़िबा किए सही फैसला कर दूं और फैसले में आसानी के लिए अपना 1 ऊँट शामिल कर दूं। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं। चुनाचा आपने अपना 1 ऊँट उन 17 ऊँटों में मिलाया तो ऊँट 18 हो गए। तो आपने उनमें से आधे हिस्से वाले मालिक को कहा कि तुम अपना आधा हिस्सा अलग कर लो, तो उसने 9 ऊँट अलग कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया कि तुम अपना तिहाई हिस्सा यानी 6 ऊँट अलग कर लो। उसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया कि तुम 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इसी तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद फरमाया और इस फैसले पर खुश हुए। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामातों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफ़ैन को जाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया।
وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب تھا جس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی کہ وہاں سے جا کر پانی پی لیں۔ بس یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور پھر وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ہاتھ ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہوا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کے تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر آپ نبی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص زہر کرے گا یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ زہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کو دل سے قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے جیسے جبہ پہن کر نکلتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے اس راز کے بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے سے باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑے میں باہر آتے ہیں اور انہیں سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس بارے میں لوگوں سے کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ رات کو اس سے باتیں کریں تو یہ بھی پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ میرے والد نے کہا کہ آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دبلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ آپ کو نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ آپ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں میرے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر اس پر حملہ ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا اور وہ واپس آ گئے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ لوگوں کے ہمراہ گئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا اور پھر وہ واپس آ گئے. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا نہیں ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میری آنکھ دکھ رہی تھی, مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا کی کہ اے اللہ گرمیوں اور سردیوں سے اس کی آنکھ کی حفاظت فرما. اس کے بعد مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی. ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی. چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو آپ